صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا النجم الثاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن ستارے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیروی کرنا، اور فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ آپ ضرور رہیں، خاص طور پہ جو خواتین ہیں وہ تو ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. ناظرین، بات یہ ہے کہ بیٹی رحمتوں کا وہ حوالہ ہے، جو امیر کی ہو یا غریب کی ہو وہ رحمت ہی ہوا کرتی ہے، اور بیٹی ناز کا وہ استعارہ ہے، جو امیر کی ہو یا کسی غریب کی ہو وہ شہزادی ہی ہوا کرتی ہے. آج اس گھر اور اس در کی شہزادی کا تذکرہ پاک ہے کہ اس گھر جیسا اور اس در جیسا اس پوری کائنات میں کوئی گھر اور کوئی در ہو ہی نہیں سکتا. پوری کائنات کی عزتیں، پوری کائنات کی رفتیں، پوری کائنات کی بلندیاں، پوری کائنات کی عظمتیں، تمام تر مقامات و مراتب ناظرین جس در کے لیے ہیں وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ وہی در ہے ناظرین جس کی خیرات زمانہ کھاتا ہے، اور یہ وہی در ہے جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں پر عزتوں کا تاج سجاتا ہے. یہ وہی در ہے جس کی چوکھٹ کو چومنے فرشتے آتے ہیں، اور یہ وہی در ہے جہاں جبرائیل امی بار بار آتے جاتے ہیں. اسی در سے ناظرین شہزادگیاں بٹتی، اسی در سے بادشاہتیں بٹتی. جو ادنا تھے وہ اعلیٰ بن گئے، جو غلام تھے وہ آقا بن گئے. اسی در کی نسبت کا کھانے والے امت کے پیشوا بن گئے. جو ملا، جس کو ملا، جب ملا، جیسے ملا، اسی در سے ملا. اسی در نے قطرے کو سمندر کر دیا، جو پتھر تھا اسے گوہر کر دیا، لکڑی کو چھوا تو گویا کر دیا، کنکریوں کو کلمہ گو کر دیا. یعنی جسے بھی وجود خیر الانام کی نسبت کسی بھی صورت میں نصیب ہو گئی، وہ شے ناظرین، وہ ہستی امت کے نزدیک اعلیٰ ترین ہو گئی. تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہو، آئیے اس بات کی جانب آپ کو لے کے جا رہا ہوں، جو سرکار علیہ السلام کے اہل بیت ہوں، اور اہل بیت میں بھی جو سرکار علیہ السلام کی شہزادی ہوں، جو کائنات کے تاجدار کی شہزادی ہوں، جو کائنات کے مالک و مختار کی شہزادی ہوں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک سے ہوں، یعنی یوں کہیے جو شہزادیوں کی شہزادی ہوں، یعنی دنیا کی ساری شہزادیاں جن کے در کا صدقہ کھاتی ہوں، جو زمین و آسمان میں شہزادی ہوں، جو دنیا و آخرت میں شہزادی ہوں، یعنی جن کی ولادت حجرہ محبوب خدا میں ہوئی ہو، ان کی رفتوں اور ان کے مقام اور مرتبے کا کیا ہی عالم ہوگا ناظرین کہ ظاہری اعلان نبوت سے پہلے حجرہ محبوب رب العالمین میں تشریف لانے والی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا وہ لاڈلی شہزادی ہیں جن کے بابا جان کائنات کی جان ہیں، یعنی وجہ وجود کائنات ہیں، جن کی امی جان امت کی عظیم ترین ماں، اسلام کی
کی خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یعنی محسنہ اسلام ہیں، جن کے شوہر شرم و حیا کے پیکر ذوالنورین کا انوکھا اور عظمت و بھرا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا ناظرین وہ عظیم ترین ہستی ہیں جو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہیں، جن کی سیرت و کردار بے انتہا درخشاں ہیں، جو اسلام لانے والی اول خواتین میں شامل ہیں، جو بچپن ہی سے ناظرین مصائب و آلام برداشت کرتی رہیں، جو شیب ابی طالب کی سختیوں کو بھی اپنے بابا جان کے ساتھ سہتی رہیں۔ یعنی ایک مضبوط و مستحکم بیٹی کو جس مضبوطی اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے ان مشکل ترین حالات میں ناظرین اس استقامت کا مظاہرہ کیا کہ جس کا تصور بھی ہم کر نہیں سکتے ناظرین۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور سے محسوس کیجئے کہ اسلام ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہے، پورے یعنی تمام تر مشرکین اور کفار ایک طرف ہیں، سرکار علیہ السلام ایک طرف ہیں، تو بیٹیوں نے جو کردار ادا کیا ناظرین وہ یقیناً تاریخ میں ایک روشن باب ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے جو بچپن ہی سے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بنی رہی، جنہوں نے ہجرت کی تکالیف بھی برداشت کی کہ دین اسلام ایک طرف تھا اور دوسری طرف یقیناً کفار کا شدید ظلم و ستم تھا، ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شہزادی نے ناظرین جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی سنہرا ترین باب ہے، ایک ایسا سنہرا باب ہے ناظرین جسے آج بھی میں دعوے کے ساتھ جملہ ادا کر رہا ہوں۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس وقت مجھے سن رہی ہیں، کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب۔ اگر اس سنہرے باب کے آپ نے قرطاس کھول کر اس کا ایک لفظ پڑھ کر آپ نے حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے نقوش پا پہ چلنا شروع کر دیا، ارے صاحب آپ کو کیا کچھ ملے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا بھی آپ کی ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ آپ کی ہوگی۔ آئیے ذرا آغاز کیجئے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے ان کلمات خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو ابھی آپ نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اہل بیت اطہار کی شان میں کہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اہل بیت اطہار سے محبت ایک بہت بڑا معاملہ اور اس امت کے لیے ایک فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس اعتبار سے کہ جب ہم کسی شخص سے بات کرتے ہیں کہ بھئی اس سے ہم محبت کرتے ہیں تو دعوی محبت اسی وقت درست ہوگا کہ جب آپ اس کے حسب نسب کو بھی دیکھیں، اس کے آل اولاد کو بھی دیکھیں، اس کے خاندانی پس منظر کو بھی دیکھیں، اور جب بات آ جائے خانوادہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ جو کہکشاں رشتوں کی ہستی ہیں اور جو نبی پاک علیہ السلام کے خاص نسب مبارک میں جو ہستیاں موجود ہیں، ظاہر ہے ان کا مقام تو بہت بلند و بالا ہو جائے گا۔ میں اس طرف آنے سے پہلے ایک بات یس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے جہاں حضور بار بار تشریف لاتے رہے اپنے اہل بیت کو آیت تطہیر سناتے رہے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی یاد دلاتے رہے، قیامت کے حوالے سے انہیں بتاتے بھی رہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ چیز انہیں یعنی نسب مبارکہ فائدہ دے گا قیامت کے دن یا نہیں دے گا؟ میں کہتا ہوں کہ ایک امتی کا حضور سے رشتہ غلامی کا یہ اتنا فائدہ دے گا کہ اگر ایمان سلامت ہے بندے کا تو حضور کے اشارہ ابرو سے بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سر مجھے ایک جملہ ادا کرنے دیں بڑی معذرت کے ساتھ، قطع کلام کی معذرت، جو ستون حنانہ ہے وہ تو لکڑی تھی نا صاحب، تنا تھا کھجور کا، جب اس کو فائدہ نسبت مصطفیٰ دے رہی ہے تو ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو یہی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ کہ اہل بیت اطہار کا جو حضور سے تعلق ہے وہ ایسا نسبی تعلق ہے کہ اگر ہم حضور سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں یا حضور نے ہم سے تقاضا کیا ہے محبت کا، تو نبی مکرم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ حضور کے اہل بیت سے محبت کی جائے اور اسے فرض قرار دیا گیا۔ اور جو آپ نے سوال رکھا میں اسی تناظر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آیت تطہیر کے اندر بیان ہوا اور اہل بیت اطہار کا ذکر خیر ہوا، اور اس کو یوں بھی بیان کیا گیا کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے قدر و شان اہل بیت۔ اور اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ رسالت پر یعنی اجر رسالت تم سے طلب نہیں کرتا، لیکن اگر کچھ کرنا چاہتے ہو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اس کو سمجھیے کہ اہل بیت کی محبت کو ہم پر لازم قرار دیا گیا، فرض قرار دیا گیا۔ اس حوالے سے جو بات ابھی آپ نے ذکر کی کہ ہم کس سے محبت کریں، اس کی اولاد سے محبت نہ کریں، تو اس تناظر کے اندر دو احادیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ،
یعنی اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں اور رحمتیں نادل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صبح شام تم پر رحمتیں نادل فرماتا ہے. دوسرا فرمایا وَأُحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت تم کرتے ہو تو اللہ کی محبت کی وجہ سے تم مجھ سے بھی محبت کرو. اور تیسرا نتیجہ آپ کے سوال کا بالکل ایز اٹ از جواب یہ ہے وَأُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو. تو یہ تینوں چیزیں کہ اگر کوئی شخص اللہ سے دعوی محبت کرتا ہو اور یہ کہے کہ میں حضور سے محبت نہیں کرتا، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. رسول اللہ علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اس کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا. تو یہ تینوں تسلسل کے ساتھ محبتیں بیان کی گئی ہیں. یوں کہیے کہ نبی پاک علیہ السلام سے جن ہستیوں کو خاص طور پہ نسبی تعلق حاصل ہے ان سے بھی محبت واجب ہے، اور جن افراد نے حضور کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا ان ہستیوں سے بھی محبت کرنا پر واجب قرار دے دیا گیا. تو دونوں چیزیں درود پڑھتے ہوئے اسی لیے ہم کہتے ہیں نا وعلی آلہ واصحابہ. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. دوسرے نبی مکرم علیہ السلام نے امت کو ایک پیمانہ دے دیا کہ میرے بعد تم میں سب سے بہتر کون ہوگا. بعض کے لیے قرآن پاک کا ذکر ہوا، بعض کے لیے، لیکن یہاں خاص طور پہ اہل بیت کے لیے فرمایا گیا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میرے اہل بیت کے لیے سب سے بہتر ہوگا. تو جو اہل بیت اطہار کے لیے بہتر ہے، اب بہتر ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، ان کا ذکر کرنے کے اعتبار سے، محبت کے حوالے سے، ان اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھنے کے حوالے سے، ہر اعتبار سے جو ذکر کرتا رہے گا اس حوالے سے رہے گا. تیسری بات کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کی ایک ربائی بڑی مشہور ہے، اور اس ربائی کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت کو کیوں واجب قرار دیا گیا. اس سوال کا جواب انہوں نے اپنی اس ربائی کے اندر دیا. فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ من القرآن انزلہ، اہل بیت رسول آپ سے محبت کرنا اللہ کی طرف سے ہم پر فرض قرار دیا گیا، جیسا کہ اس نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا. خود ہاشمی بھی تو ہے نا. جی تو ذکر فرمایا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کیوں نہ کریں، کیونکہ یہ عظیم مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، کیونکہ آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جو شخص آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی مودت امت پر اس طرح واجب و فرض قرار دی گئی ہے کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ حضرات اہل بیت اطہار سے محبت. ہائے سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت حسین اور عشق بھری تمہید ہے. علامہ صاحب آئیے اب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں اور ذرا یہ بتلائیے کہ ہم الفاظ میں کیسے بیان کریں کہ حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کائنات کے سب سے زیادہ محبوب ترین جن کے لیے کائنات بنائی ہے، اس حجرے میں حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے. پیدائش کا منظرنامہ کیا ہوگا، کیسے فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے، کیا خوشیوں کا عالم ہوگا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاندانی عظمت آپ کی، یعنی ساری عظمتیں آپ کے در کا صدقہ، اور پھر رشتوں کی حسین کہکشاں کہ کوئی رشتہ ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں جو مطلب ان کی خاک تک بھی پہنچ سکے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. دیکھیں سب سے بڑھ کر سیدہ شہزادی رسول سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ شہزادی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بیٹیوں کو، ازواج کو اور بیٹیوں کو خاص طور پر مخاطب فرمایا. اور جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت آل بیت اطہار کا ذکر کیا، تو حضور علیہ السلام کے آل بیت اطہار کا جو مصداق اتم ہے وہ حضور کی صاحبزادیاں ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی اولاد ہے. ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ورحمۃ اللہ علیکم اہل البیت، وہ جو گھر والے ہیں، جو اولاد ہے، وہ سب سے پہلے ہیں. اور ایک جملہ میں کہوں گا کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلک. علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن کے اندر آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اہل بیت کو سفینہ نوح سے تعبیر فرمایا. فرمایا کہ جو سفینہ نوح کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. کتنی بڑی مثال دی ہے. اس پر بات ختم ہے. کتنی بڑی جو محبت آل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا، ختم، برباد ہو گیا. فرمایا کوئی راستہ، کوئی طریقہ نہیں. تو حضور علیہ السلام کے خاندان اور حضور علیہ السلام کے آل بیت کے اندر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور رشتوں کی بات تو کیا کریں، جن کے بابا جان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی والدہ سیدہ ام المومنین خاتون اول، اللہ اکبر، قریشی خاتون
اور اتنا جن کو مقام اللہ نے عطا فرمایا وہ ان کی والدہ محترمہ ہیں، اللہ، جن کی بہن سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، اللہ، جن کی بہن سیدہ زینب، سیدہ رقیہ ہیں، قاسم و طیب ان کے بھائی ہیں، تو اس خانوادے کا، اس گھر کا اور رشتوں کا کیا بات کرنا، وہ کس کہکشاں کے اندر ہیں۔ اور پھر اسلام کی قبولیت کے اندر جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو جہاں آپ کی والدہ نے خواتین کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تو ان بچیوں نے بھی اپنی ماں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یعنی السابقون الاولون میں بھی آپ شامل ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ اعزاز مل گیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو وہ سبقت لے جانے والوں کے اندر بھی ہیں، وہ حضور کی بنات کے اندر بھی ہیں، حضور کے آل بیت اطہار کے اندر ہیں، حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار اتنا کرتے تھے، محبت اتنی کرتے تے، اور پھر خاص طور پر جو تکلیفیں انہوں نے شیب ابی طالب کے اندر برداشت فرمائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر ان کی بہنیں جب رخصتی ہو گئی، بہنوں کا وصال ہو گیا، اور گھر کے نظام کو جس انداز سے چلایا، اور اپنی والدہ کے پردہ فرمانے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جس انداز سے خدمت کی، تو کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، گھر کی خدمات کے اعتبار سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اعتبار سے، سبقت اسلامی کے اعتبار سے، شیب ابی طالب میں قربانی کے اعتبار سے، یہ شہزادی آپ کو اول ہی نظر آتی ہے۔ اچھا، اس میں صاحب ایک بات یہ بتائیے، خاص طور پہ میں بڑا غور کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شہزادے ظاہر یہ کے بعد دیگر جو ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، لیکن بیٹیاں سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں رہیں، اور پھر ظاہر ہے آخر میں جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پردہ فرمایا آپ کے پردے کے بعد، لیکن اس سے پہلے آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹیاں جو ہیں وہ پردہ فرما گئیں۔ اچھا، بیٹیوں کا ساتھ آپ کے ساتھ زیادہ رہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مطلب دیکھیں آپ کا جو ساتھ رکھا وہ بیٹیوں کے ساتھ زیادہ رکھا، یہ معاملہ بڑا مجھے میں سمجھنا چاہتا ہوں اس بات۔ دیکھیں یہ رب تبارک و تعالیٰ ایک تو فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بانجھ رکھتا ہے، اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے اندر یہ ماحول تھا کہ بچیوں کا جب ان کو بتایا جاتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ وہی جہالت کا آج بھی بہت سارا نظام ہے کہ بچیوں کا سن کر ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں بچیاں کیوں ہیں۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ان کو بیٹیاں عطا فرمائی، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی۔ ایک تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بیٹیاں کوئی ایسی چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو بیٹیاں دے دیتا۔ پتہ چلا کہ بیٹیاں رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت، بہت بڑا اللہ کا کرم، وہ رحمت بھی ہیں، وہ نعمت بھی ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا مجھے بیٹی نہیں ملی، تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے ہو، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ملی، تم بڑے بازار کے اندر یہ کہہ رہا ہو کہ اچھا ہوا مجھے بیٹی نہیں ملی۔ ظالم آدمی ایسا جملہ نہ کہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کے ساتھ محبت کر کے دکھائی، پیار کر کے دکھایا، ان کا استقبال، ان سے پیار، ان کا آنر، ان کی عزت رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ بتا دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک بندہ مومن کو بھی فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، اس کی تربیت فرمائی، کن لہو سترا من النار، فرمایا وہ بچی اس کے اور جہنم کے درمیان ایک آڑ بن جائے گی اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو بیٹیاں اس لیے اللہ نے عطا فرمائی کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے اس خاندان کے اوپر۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب اس میں ذرا یہ بتائیے ترتیب کے اعتبار سے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنا اولاد میں کہاں پہ، اور آپ کی جو پیدائش ہوتی ہے ظاہر ہے وہ میرا خیال ہے شاید اگر میں غلط نہیں تو ظاہری اعلان نبوت سے 6 برس پہلے آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اچھا، تعلیم و تربیت کس طرح سے ہوئی آپ کی؟ پھر ساتھ ساتھ وہ جو ارتقائی دور ہے آپ کے بابا جان کا، خاص طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمایا اور دین اسلام کی ترویج کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو ایک بہت بڑی مطلب تکالیف کا سلسلہ تھا، ایک تسلسل تھا۔ ذرا بتائیے اس بارے میں کہ وہ کیسے سہا، کیونکہ آپ مطلب اگر میں اس کو اس طرح سے سمجھوں تو شانہ بشانہ ہی ہے نا تمام بیٹیاں۔ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ شہزادی رسول ام کلثوم سلام اللہ علیہ
کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، اور ہمارا یہ ذکر کرنا یہ ہماری ہی سعادت مندی ہے اپنے ہی درجات کو بلند کرنے کے لیے، ورنہ ان کا ذکر جتنا بھی کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور ان کی سب سے بڑی فضیلت جیسا کہ ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ کائنات کی ساری خواتین میں یہ شرف صرف 4 خواتین کو عطا ہوا ہے، اللہ اکبر، کہ تاجدار کائنات دونوں جہانوں کے سردار کی بیٹی ہونے کا شرف حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو عطا ہوا۔ اور یہ اس دور میں عطا ہوا جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس دور میں قرآن ارشاد فرماتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کہ جب ان لوگوں کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو یہ شرم کے مارے اپنا منہ چھپائے پھرتے تھے۔ آگے وہ باپ سوچتا کیا تھا اپنی بیٹی کے بارے میں؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے ایمسکہ علی ہون، کیا اس کو ذلت سمجھتے ہوئے، بیٹی کو ذلت سمجھتے ہوئے اپنے پاس رکھ لے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ زمین میں درگور کر دے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے حقوق تھے کہ کوئی وقت نہیں تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، باپ بیٹی کے پیدا ہونے پہ ایک تو منہ چھپاتا تھا اور غور و فکر کرتا تھا کہ یا ذلت، آزمائش اور مصیبت سمجھ کر اس کو رکھ لے یا زندہ زمین میں درگور کر دے۔ بعض مصیبت سمجھ کر رکھتے تھے اور بعض زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج کل بھی وہ وائرس ہمیں اس دور کا نظر آتا ہے کہ پہلی بیٹی ہوتی ہے تو تھوڑی خوشی، بیٹے کے مقابلے میں تھوڑی خوشی، دوسری میں بالکل نارمل رویہ، تیسری میں غصہ آنے لگتا ہے، اور چوتھی میں غصے کی بہت زیادہ انتہا ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور پھر وہی ظلم والا سلسلہ، وہ شکار جو ہے، وہ جو ننھی سی بچی ہوئی ہے ابھی شاہزیب نے جو مطلب گولیاں ماری اس باپ نے، یہ تو انتہائی مطلب قیامت الصغریٰ ہے، اسی کا شاخسانہ ہے۔ اور اس دور کے تو بدترین مشرکین یہ زندہ درگور کرنے والا عمل کرتے تھے۔ آج کل کے لوگ جو اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ زمین میں درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کی سزا میں قتل کر دیا گیا۔ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرنے کے حوالے سے اس شخص کو کھڑا کیا جائے گا جس نے ظلم کیا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا کہ کس جرم کی سزا میں اس معصوم بچی کو قتل کر دیا گیا۔ ایسے دور میں حضور علیہ السلام کے یہاں 4 بیٹیوں کی یکے بعد دیگرے ولادت ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام عورتوں کے ایسے حقوق بیان فرماتے ہیں اور اپنے عمل سے ایسے حقوق عورتوں کو عطا فرماتے ہیں کہ کائنات میں نہ آپ سے پہلے کسی نے یہ حقوق عطا فرمائے، نہ قیامت تک کوئی ایسا مذہب ہے جو اسلام کے برابر عورتوں کو حقوق عطا فرما سکتا ہے۔ سب سے بڑی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کا نکاح کرتا ہے، وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے 6 سال کی عمر مبارک ہے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور اسلام کے سخت ترین اور تکالیف والے دور میں آپ پورے دور میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں۔ پورا 13 سالہ مکی دور جو ہے اس میں ساتھ رہی ہیں، اور اس میں شیب ابی طالب کا جو دور ہے، 3 سالہ جو دور ہے، وہ مکی دور کا سب سے زیادہ تکلیف دہ دور سمجھا جاتا ہے کہ پورے عرب نے اسلام کا، مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تھا، بازاروں سے خریداری منع تھی، باہر کے قافلوں کو بیچنا منع تھا۔ تو صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو پتوں کو ابال کر اس کا پانی پیا جاتا تھا، اور پتے کھاتے تھے تو اس کی وجہ سے منہ میں جو ہے وہ چھالے پڑ جایا کرتے، چمڑے ابال کے۔ ایسے دور میں حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری ایک وقت آیا کہ آ گئی تھی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا موجود نہیں تھیں، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا حبشہ ہجرت فرما چکی تھیں، آپ کی والدہ بستر علالت پر تھیں، تو آپ دیکھیں اپنی والدہ کی بھی خدمت کر رہی ہیں، اپنی چھوٹی بہن سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا بھی خیال رکھ رہی ہیں، اور اپنے والد محترم سیدہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش ہیں۔ یعنی اس وقت ساری ذمہ داریاں سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے اوپر تھی۔ بالکل بالکل، اور اتنی چھوٹی عمر، 15-16 سال کی بالکل چھوٹی عمر کے دوران یہ سارا جو ہے وہ گھر کی ذمہ داری، اور حضور علیہ السلام سے اس قدر محبت کیا کرتی تھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام کو کسی نے
تکالیف دیں، گستاخی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس میں حاضر ہوئے تو حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منظر دیکھا تو حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح اہل بیت کی محبت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آخری حدیث ذکر کر کے پھر اپنا موضوع ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا، ان میں سے پہلا وہ ہے جو میری اولاد کی عزت و تکریم کرنے والا ہے۔ یعنی پہلی شرط ہی آ گئی، پہلی شرط یہ ہے شفاعت کی کہ میری اولاد کی عزت اور تکریم کرنے والا ہے۔ دوسری وہ ہے کہ قیامت تک میری اولاد میں جتنے بھی سید آئیں گے تمام کی حاجات کو پورا کرنے والا وہ بندہ ہو۔ تیسرا وہ بندہ ہے جو ان کے معاملات کو پورا کرنے میں تگ و دو اور محنت کرنے والا ہو، کوئی بھی معاملہ ان کا پھنس جائے اس میں تگ و دو اور محنت کرنے والا ہو۔ اور چوتھا وہ ہے جو میری اہل بیت سے دل و جان سے محبت شیب ابی طالب میں خاص طور پہ جو آپ کا کردار اپنے بابا جان کے لیے، پھر اگلا ہی موقع آ جاتا ہے ہجرت کا، اور ہجرت بھی آپ نے ظاہر کی اور اس میں بھی ظاہر مصائب اور تکالیف ہیں۔ پھر اس کے بعد جو موقع آتا ہے وہ بڑا کمال ہے کہ آپ کا عقد ایک ایسی ہستی سے ہوتا ہے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں جیسے کہ ذکر ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کی طرف سے جو ایک بات آتی ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں تشریف لائی ہیں تو باقی 3 صاحبزادیاں ان کے پہلے شوہر سے تھیں، اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ان کے بطن سے تولد ہوئی۔ تو میں چاہتا ہوں وہ تاریخ ایک سامنے رکھ دوں تاکہ ریکارڈ پہ بات رہے کہ ان کی ولادتیں کب کب ہوئی ہیں، تاکہ ترتیب پوری ہمارے ذہن کے اندر موجود رہے۔ ٹھیک، اچھی بات ہے۔ دیکھیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہلی ولادت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے جب حضور کی عمر مبارکہ 29 برس کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی عقد کے 4 سال کے بعد۔ ٹھیک ہے، حضور کے عقد 25 سال کی عمر میں ہوا، 4 سال کے بعد جب 29 سال آپ کی عمر ہے تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوتی ہے۔ اسی نسبت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم۔ ٹھیک، اس کے بعد جو دوسری ولادت ہے حضور کی عمر مبارکہ 30 برس ہے، یعنی عقد کے 5 سال کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے علاوہ جو حضور کی صاحبزادیوں میں کسی کے یہاں اگر اولاد ہوئی ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، جن کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی وصیت کے مطابق ہوا، اور جن کے لیے سرکار علیہ السلام اپنے سجدوں کو طویل کر لیا کرتے تھے، یہ بھی وہ ہیں حضرات حسنین کریمین کو حضور اگر مبارک میں اٹھا رہے ہیں تو حضور نے اپنی نواسی کو بھی بڑی عزتوں سے نوازا، بالکل اٹھایا ہے۔ آگے چلیے۔ اس طریقے سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ تقریباً 32 یا 33 برس ہوئی ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، اور جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 34 برس ہوئی ہے اعلان نبوت سے 6 سال قبل، تو حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ولادت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علاوہ جتنی اولادیں وہ ساری کے ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکی اولاد ہیں۔ اچھا، حضرت خدیجہ کے جو پہلے 2 نکاح تھے ان میں سے جو ابھی حالت ہے آپ کے شوہر، ان سے آپ کے ایک صاحبزادے ہوئے تھے حضرت ہند، جو حضور کی تربیت میں آ کر، اور اگر ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو حضور کا شمائل مبارکہ جو ہیں، شمائل جو بیان کیے سب سے زیادہ حسین انداز میں، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب آئی ہجرت ہو رہی حضرت ام کلثوم سلام اللہ۔ اب میں اس پر آ جاتا ہوں، ام کلثوم آپ کا نام تو نہیں ہے، ام کلثوم نام تو نہیں، دیکھیں فاطمہ ایک نام ہے، زینب ایک نام ہے، رقیہ ایک نام ہے، ابراہیم ایک نام ہے، قاسم ایک نام ہے، ام کلثوم کیا ہے؟ تو آپ کا نام سیرت نگاروں نے لکھا ہی نہیں ہے، کہا کہ یہ کنیت تھی، کلثوم پیار سے کہا جاتا ہے حسین چہرے کو، تو ام کلثوم یعنی خوبصورت ایسا چہرہ جو حسن کی طرف مائل کرنے والا ہو، ایسی پیاری حسینہ اور جمیلہ تھی۔ اور احادیث میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض دفعہ ان کو کریمہ کے لفظ سے بھی خطاب فرمایا، کریمہ یعنی بزرگی والی، اور جسے کہا جاتا ہے مہربان، یعنی مہربان کس اعتبار سے کہ سیدہ کا بھی ذکر ہوا، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ جب وہ علالت میں ہے تب بھی خدمت گزاری ہے، جب وہ ہے تو بچیوں کی، دیگر بہنوں کی ساری خدمت گزاری، اور وہ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں
تو چھوٹی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خدمت گزاری کا معاملہ اور پھر شعبہ ابی طالب کا معاملہ، ہر معاملے میں آپ کو خدمت نظر آتی ہے. یہاں تک کہ ہجرت سے لے کر مدینہ منورہ کا سفر جو ہجرت کا سفر ہے، اور یہاں سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عقد میں آنے تک یہ سارا کا سارا معاملہ جو آپ کی خدمت گزاری کے لیے کریمہ کے لفظ سے حضور اے میری پیاری کریمہ یہ کہہ کے حضور جو ہے وہ خطاب یہ فرمایا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. غزوہ بدر ہوا اور جب بدر سے واپسی کی خبر آئی ہے تو یہاں پہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر بھی ساتھ میں یہ دونوں خبریں ملی ہیں. بالکل وہ وقت ہے کہ جب آپ لوٹ رہے ہیں فتح کر کے اور آپ لہد مبارک میں جو ہے وہ اپنا سن 2 ہجری کے اندر یہ سارا واقعہ سارا معاملہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عثمان غنی بار بار جب آتے ہیں تو آپ کے چہرے پر رنج ہوتا ہے، غمگین ہے، پریشان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کے حضور نے پوچھا کہ عثمان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور جو آپ سے ایک مصاحبت کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. اچھا اسی دوران حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر واپس آ چکی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی. تو انہوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حفصہ سے نکاح کر لیں. یعنی بیٹی کے حق کا پیغام دیا گیا. اب جب یہاں کا پیغام دیا تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی کے سامنے حضرت حفصہ سے نکاح کا ارادہ ظاہر کر چکے تھے. تو انہوں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست سے پیغام دیا جاتا. حضرت عمر حضرت عثمان کی اس بات کو سن کے حضور کے پاس ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنے کے بعد آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت حفصہ کا نکاح عثمان سے کروں. تو حضور نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں کہ میں عثمان سے بہتر شخص کا مشورہ تمہیں دے دوں اور عثمان کے لیے ایک اور حفصہ سے بہتر خاتون کا مشورہ دے دوں؟ تو یہ دونوں طرف سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ معاملہ فرمایا. اور پھر ایک روایت اس پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، امام حاکم نے نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیٹیوں کو اپنی مرضی سے کسی کے نکاح میں نہیں دیتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے نکاح کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. بالکل ٹھیک. اب شفا کی جانب لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کلمہ طیبہ کی برکتیں. کلمہ طیبہ کی برکتیں صاحب اس طرح سے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھا ہے کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اگر کسی کی بخشش کے لیے پڑھا جائے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مزہ 4 باتوں میں ہے. اول فرائض الہی بجا لانے میں، دوم حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے میں، تیسری بات فرض سمجھ کر نیک کام کرنے میں، اور چوتھی بات یہ کہ خدا کے غضب سے ڈر کر برے کاموں سے بچنے میں ہے. ام کلثوم بنت نبی کا، ام کلثوم بنت نبی کا مرتبہ ہے جہاں سے نرالا ہے، خدیجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خدیجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کا آلہ ہے ہر ایک ہوارا ہے، خدیجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک. شان ان کی خدا نے بڑھائی، ان کی عظمت حدیثوں میں آئی. شان ان کی خدا نے بڑھائی، ان کی عظمت حدیثوں میں آئی. جن کا ذوالنور
نور پیارا لقب ہے، جن کا ذوالنور پیارا لقب ہے، دولا عثمان ہے شان والا، ہے خدیجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ دیکھیے تو ذرا ان کی قسمت، مل گئی ان کو آقا کی نسبت۔ دیکھیے تو ذرا ان کی قسمت، مل گئی ان کو آقا کی نسبت۔ ام کلثوم کی یہ سعادت، ام کلثوم کی یہ سعادت، رب کے پیارے نے ہے ان کو پالا۔ ام کلثوم کی یہ سعادت، وہ ہے شہزادی شاہ امم کی، مالکہ ہے وہ باغ رم کی، وہ ہے شہزادی شاہ امم کی، مالکہ ہے وہ باغ رم کی، جس نے کی ساجد ان کی غلامی، جس نے کی ساجد ان کی غلامی، خوش ہوا اس پہ ہے حق تعالی۔ ام کلثوم بنت نبی کا مرتبہ ہے جہاں سے نرالا، ہے خدیجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کا آلہ ہے ہر ایک حوالہ۔ ام کلثوم بنت نبی کا۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم